جیتے رہیں، زندگی ہو آپ کی۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ میں پہلا جملہ بڑی عقیدت سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی سب اجتماع ہے، سارے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا بہت قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات، نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ بول سکتے ہو تو بول لینا، توجہ فرمائیے گا۔ رب زدنی علما کی دعائیں مانگ کر بارگاہ رب العزت سے خیرات علم مانگنے والے، خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ پیر محل کا مجمع خاموش رہے، شان رسالت ہے، شیعہ سنی احباب بیٹھے ہوئے ہو، توجہ فرمائے گا۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ جن لبوں پر ابھی تک مسکراہٹ نہ آ سکی حسین کے نانا کی شان کو سن کر، توجہ فرمائے گا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، مجھے کچھ پڑھنا ہے آج، توجہ۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، شان رسالت کا سادات بیٹھے ہو، مومنین بیٹھے ہو، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پیغام دے کے جا رہا ہوں، دعا کا طالب ہوں، کوئی غرض نہیں ہوتی، توجہ فرمائے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں، شان رسالت کا اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ذہن میں سمانے والا نہیں ہے، یہ کائنات چھوٹی ہے، جملہ بڑا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو، زندگی ہو، جیتے رہو، جیتے رہو، زندگی۔ یا رسول اللہ، زندگی ہو۔ فرمایا آپ نے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے، قیمتی جملہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں دلوں میں اتر جائے، جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید، جملہ یاد رکھنا، کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یوں نہ جملہ کہہ دوں آنکھوں میں ٹھنڈک، توجہ، دل میں ٹھنڈک، آنکھوں میں چمک آ جائے۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام تورات میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جیتے رہو، پڑھنے دیجئے، پیغام دینا ہے، بہت بڑا پیغام دینا ہے۔ میں بہن کنیزان زہرا، توجہ فرمائے گا، غلامان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہو، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ پہلا جملہ بڑا قیمتی کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ دیا، آپ سے دعا میں نے لے لی، توجہ فرمائے گا، عقیدتوں کا اظہار ہو گیا، محبتوں کا اظہار ہو گیا، علی بن ابی طالب کی ولایت کا، ولی اللہ کا اعلان ہو گیا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہی قبلہ شاہ صاحب، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اصحاب کبار کا مجمع تھا، توجہ فرمائیے گا۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی اٹھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہم سارے پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ کر، توجہ فرمائیے گا، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، کوئی شکر للہ کہہ کر، غور فرمانا، کوئی شکر للہ کہہ کر اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی پاکیزگی بھی بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس کی حمد بھی کرتا ہے، اس کی ثنا بھی کرتا ہے۔ صحابی بڑا عظیم ہے، بعض میں رسالت ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، توجہ فرمائے گا، بعض میں رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کہتا ہے، یا رسول اللہ،
یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ میں نے قبلہ اتنا بڑا پیغام دینا ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی، میری تو ساتھ رہنا، اتنا بڑا پیغام دینا ہے کہ آج تک اس آسمان کے نیچے، توجہ فرمائے گا، یہ جو یہاں پر مجھے ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اس انداز میں یہ جملہ نہیں کہا گیا ہوگا۔ بڑے بڑے عالم پڑھ لیتے ہیں، میں تو آپ کا عزیز ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو میرے ہم سن و سال ہے، میں تو ان کا بھائی ہوں، میں خود ایک آزادار ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ ادھر صحابی کے لب رکے، توجہ فرمائیے گا، ادھر نبیوں کے سردار نبی کے لب حرکت میں آئے۔ سید الانبیاء فرماتے، قیمتی جملے کہہ رہا ہوں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، سنو میرے صحابی، تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ نگاہ رسالت اٹھی ہے، توجہ، لمحہ رسالت حرکت میں آئے۔ سید الانبیاء نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ گھبرا گئے تو میں مجلس نہیں سناؤں گا، توجہ فرمائیے گا، میں بڑا لاڈلا سا مقرر، میں ممبر چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہوں، دعا دو گے تو مجلس سناؤں گا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا۔ جی طالب صاحب، توجہ فرمائیے، آپ کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، یہ ان سادات کے لیے جو بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے کیا کوئی یہ میری اپنی برادری نکلے ہیں۔ اچھا جی، توجہ فرمائیے گا، سید الانبیاء نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ، سنیے گا، لا الہ الا اللہ ہے۔ جیسے نبیوں کے سردار نبی نے نا یہ عظیم جملہ، توجہ فرمائیے گا، یہ عظیم جواب ارشاد فرمایا، عظیم جواب ارشاد فرمانا تھا، میں ریسرچ کرنے بیٹھ گیا۔ جیسے آپ کا طائر فکر پرواز کر رہا ہے نا، میرا طائر فکر بھی پرواز کرنے لگا کہ نبیوں کے سردار نبی نے بعض میں صحابہ میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ سوچنے بیٹھ گیا اس کلمہ کی عظمت کیا ہے، یہ مقام کیا رکھتا ہے، یہ کتنا باشرف کلمہ ہے۔ جب آگے بڑھانا، سرکار رسالت کی 4 حدیثیں میرے سامنے آ گئی، نبیوں کے سردار نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، فرمایا جہاں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہاں جنت کی قیمت بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ پیر محل کا مجمع اگر میرے جملے کی قدر نہ فرمائے، توجہ فرمائیے گا، تو میں روک لوں گا اپنی تقریر کو، جب تک چہرے میری طرف نہیں دیکھیں گے میں آگے نہیں پڑھوں گا، توجہ فرمائے گا۔ پھر سرکار رسالت نے تیسری حدیث ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی بھی لا الہ الا اللہ ہے، توجہ فرمانا۔ پھر سرکار رسالت نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی، سید الانبیاء نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ پیر محل کا حسینی ہو، صف عزا پر بیٹھا ہوا ہو، پیغام نہ لے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سوال تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ بہترین ذکر کون سا ہے؟ کہا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو، جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ مسلمان گلدستہ اذان پر محمد الرسول اللہ آخر میں لا الہ الا اللہ کی آذان کہتے ہوئے کبھی سوچا نہیں ہے، بچے کو گود میں بٹھا کے لا الہ الا اللہ پڑھا کر کبھی سوچا نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، توجہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی، جس نے لا الہ الا اللہ بچایا وہ وارث جنت۔ ہوئے 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 ہوئے، زندگی ہے یا علی یا علی یا علی۔ میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بھائی جس نے بچایا، جس نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی،
مسلمان بڑا فخر کرتا ہے جی میرا بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں آ کے لا الہ الا اللہ کی آذان دو تاکہ یہ پاک ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ پاکیزہ ہو جائے۔ بھائی نیت تو یہی ہوتی ہے نا، روایات کے میں پڑھ سکتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا نا بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہر مسلمان اترا رہا ہوتا ہے، فخر کر رہا ہوتا ہے۔ دعوت فکر تو یہی میں نے دی ہے نا، توجہ فرمانا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی، جب گلدستہ آذان سے اترا کرو، کربلا کا رخ کر کے کہا کرو حسین یہ تیرا انسان ہے۔ ہائے ہائے فاطمہ کی چاند، علی کے لال، یہ تیرا احسان ہے۔ پیغام لینا ہے میں نے بڑا مجلس کا، ایک جملہ ہو گیا، میرے ساتھ چلتے آئیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ وہ لکھنوی شاعر نے نا 2 مصرے لکھے، بلکہ 4 مصرے لکھے، حیران ہی ہو گیا۔ اس نے کہا 1400 سال کے بعد آج تک مسلمان کو ہوش کیوں نہیں آ رہا، مسلمان بیدار کیوں نہیں ہو رہا؟ خدا کی قسم حسینی ہو قیمتی مصرے لکھے، اس نے لکھا کہ نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں۔ 1400 سال ظالم حکومتوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سوکھی روٹیاں چباتے رہے بدبخت، اہل بیت سے دور رہے، اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ کہا نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں۔ میں نے جملہ بدل کے کہا نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہو جیتے رہو۔ اللہ میں نے پیغام حسینیہ دینا ہے، جیتے رہو، زندگی ہو زندگی ہو جی۔ کیا کہا نہ جانتے ہو یا نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ ہم کیا حسین حسین کرتے ہیں اور ہر وقت یزید کے کیوں خلاف چلتے ہیں؟ توجہ فرمانا، نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ سننا جملہ، خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ جیتے رہو جیتے رہو، پیغام ہو جائے پیغام ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کھولا، آیت تطہیر نے بڑھ کر حسین ابن علی کی عصمت کی گواہی دے دی۔ نہیں نہیں نہیں، ادھر نہیں دیکھیے یار، میری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کھولا، آیت مبہلہ پڑھی، آیت نے پڑھ کر حسین ابن علی کی صداقت کی گواہی دے دی۔ اللہ اکبر۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى کی اس آیت کے اس حصے کی جب تلاوت کی، توجہ فرمائیے گا، آئے تھے نا لوگ آئے تھے نا، کہتے تھے ہم عاشق رسول ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں تہذیب زندگی سکھائی۔ گھبرا تو نہیں رہے نا، جس نے ہمیں تہذیب زندگی سکھائی۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، کیونکہ ظاہر 17 ربیع الاول کا جشن تو میں نے پڑھنا نہیں ہے، حسینیت کا پیغام میں نے پہنچانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں تہذیب زندگی سکھائی، شب و روز محنت کی، توجہ فرمائیے گا، ہمیں گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئے، بڑے بننے لگے۔ کہا اجر رسالت مانگو۔ یہ بھی محبت کا ایک اندوکھا انداز تھا۔ کہا اجر رسالت ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا جس کا نمائندہ ہوں جو وہ کہے گا وہ مانگوں گا۔ نہیں نہیں، مجر موسم کی تھکاوٹ ہے، اپنی جگہ پہ سختی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا جو جس کا نمائندہ ہوں، جس نے نبی بنایا، رسول بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، جس نے صاحب معراج بنایا، جس نے صاحب براق بنایا، جس نے کہا یہ سراج ہے، یہ منیر ہے، توجہ فرمائیے گا، جو وہ کہے گا
وہی مانگوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ پھر سرکار رسالت نے کہا نا، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا کہ کہہ دو محمد میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر ایک، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ میں جملے کہا کرتا ہوں، عشق رسول کا معیار بن گیا، محبت پیغمبر کا معیار بن گیا۔ جملہ سنیے گا، محبت پیغمبر کا معیار بن گیا۔ جو صف عزا پر بیٹھ کر اجر رسالت ادا کرے گا وہی عاشق رسول ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، مجھے آپ کے ذوق سماعت کا نہیں پتا۔ توجہ فرمائیے گا، جو میں نے ایک فرد بیان کیا ہے نا اجر رسالت کا، صف عزا پہ بیٹھے گا اجر رسالت ادا کرے گا۔ توجہ فرمائے گا، صف عزا پہ بیٹھے گا وہی ہے جس نے اجر رسالت ادا کیا۔ حیران ہوتا ہوں میں اب ٹھہر گیا، حیران ہوتا ہوں میں۔ توجہ فرمائیے گا، سیدنا بھی کہتے ہیں عداوت بھی رکھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی، لیکن جب چار مصرے میرے سامنے آیا تو مجھے بات سمجھ آ گئی۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے لکھا تھا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو۔ حیران ہوں یہ کیسی محبت ہے، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ اللہ جیتے رہو میرا ساتھ دینا۔ توجہ فرمائیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ ہے کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو۔ توجہ فرمائے گا، جوان اگر سینے میں دم ہے تو دعا دینا۔ توجہ، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ یا علی جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، زندگی ہو، جیتے رہو۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے، ابھی آئے گا نا یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ تو ہے ہی ہمارا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو ہے ہی ہمارا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو ہے ہی ہمارا۔ غور فرمائیے میرے بھائیوں، یہ کیا کریں گے؟ نقش نالین کو کسی نے پگڑی کی زینت بنایا، کسی نے سینے پہ سجایا، کسی نے مکان کی چھت پہ لگایا، کسی نے گلیوں میں چراغاں کی۔ توجہ فرمائے گا، بس اتنا ہی تو میں کہنے آیا ہوں۔ جب یہ کرنے لگو تو سوچ لیا کرو کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے کہیں جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ جیتے رہو، جیتے رہو۔ جی یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ جوان، خدا کی قسم، علی بن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا کے ذرا، یا علی یا علی، خدا کی قسم۔ وہ پھر وہ مجھے 4-6 مصرے یاد آ گئے۔ ناراض نہ ہونا، توجہ فرمائے گا، پیغام میں نے پہنچا دینا ہے۔ وہ مصرے پھر مجھے یاد آ گئے، توجہ فرمائے گا۔ اچھا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو عمل انسان کرتا ہے، توجہ فرمائے گا، قُلِ اعْمَلُوا، کہہ دو جو عمل بھی تم کرتے ہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے کو دیکھتا ہے، رسول بھی تمہارے عمل کو۔ یہ جو آپ صف عزا پہ بیٹھے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں 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 بھائی، پروردگار شاہد ہے نا۔ توجہ فرمائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ اچھا، انہوں نے جو علی بن ابی طالب کا نعرہ لگایا، اللہ شاہد ہے۔ یہ جو ابھی نعرہ لگے گا لبیک یا حسین کا، توجہ فرمائیے گا، اس کا بھی اللہ شاہد ہے۔ پروردگار عالم ہر عمل کو دیکھ رہا ہے نا، اللہ شاہد ہے نا۔ توجہ فرمائیے گا، جب ان سارے اعمال کا اللہ شاہد ہے نا، خدا کی قسم کیا مصرے لکھنے والے نے کمال ہی کر دیا۔ چلو بیاض کھول ہی دیے تو سن لو یہ 6 مصرے بھی۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے۔ ادیب بیٹھا ہے کوئی ادیب،
توجہ فرمائیے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے، میں نے یار آیت پڑھی ہے قرآن کی، کوئی بات ہے؟ توجہ فرمائے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حق نہیں بنتا یار، حق نہیں بنتا علی کا نام لیا جائے۔ سننے کے قبلہ مصرع سننے کے اللہ اکبر کہ میں خانہ ہے، میں نے پڑھن 6 مصرع پھر دعا دے دینا، میں دعا کا طالب ہوں، توجہ بزرگوں کی دعا ہی تو چاہیے۔ تو جو فرمائے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، اور دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس میں جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ زندگی آپ کی جن کے اجداد غدیر میں اندھے تھے ان کی نسلیں آج بھی اندھی ہیں۔ جملہ تو بڑا سوکھا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمانا۔ ہم نے علی کو مولا خود مانا ہے، جس کا سجدہ کرتے ہو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا کے تمہیں پاک کیا تھا، جس کا سجدہ کرتے ہو اس نے کہا تھا، اس نے اعلان کیا تھا، ہم نے علی کو مولا مانا ہے۔ توجہ، اس لیے لکھنوی شاعر نے 2 مصرے لکھے، دو ایک طرف کائنات کے ساتھ تول لینا، علی کی فضیلت کو بھی دیکھ لینا۔ کہا ایک ہاتھ کو، توجہ میں علی جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، حسین بھی پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ ایک ہاتھ نے، 2 ہی تو ہاتھ تھے نا، ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا۔ ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا، میں نے کوئی اپنی مرضی سے پڑھا یا ہم نے علی کو کوئی اپنی مرضی سے مانا ہے؟ ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا۔ بات مقابلے کی ہوتی ہے، علی کا نعرہ بھی مقابلے میں لگا لیا کرو، پتہ تو چلے کون میدان مرد ہے، مرد میدان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ سننا، کہا کہ بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے مگر کچھ بھی نہ دیکھا غدیر میں۔ علی کے دشمن کئی باتوں میں ڈھل رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے دشمن کئی باتوں میں ڈھل رہے ہیں۔ بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کو بھونکے، یہ تیرا ظرف ہے ملا، تیرے
آخری مصرع پڑھ رہا ہوں پھر نہ پڑھنا بیاض کھول جائے گی. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا, توجہ فرمانا کہ علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا. میں بہت معراج میں جا کے مصرے پڑھ رہا ہوں, میں تھکا نہیں ہوں, میں پڑھ سکتا ہوں 1 گھنٹہ. توجہ فرمائے گا, توجہ. علی مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا. آؤ سناؤ میرا عقیدہ کیا ہے. فقط 2 مقصد ہستی ہم اہل بزم رکھتے ہیں, میں حب علی پینا حدیث کربلا کہنا. جیتے رہو, جیتے رہو. ساتھ دل مولا علی مولا, علی مولا, میرا مولا میرا مولا علی مولا, علی مولا, سمی بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا. ہاتھ اٹھا کے قدیری نعرہ ہو. یا علی, یا علی. توجہ فرمائی آپ نے. یہی علی ابن ابی طالب, لو حسین پڑھنے لگا ہوں, یہی علی ابن ابی طالب, پیغام میں نے دے دیا ہے, غور فرمائیے گا. یہی علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. جناب سلمان کہتے ہیں مسجد کے ایک کونے میں علی بیٹھے تھے. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ فضائل پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ عبادت کا ہو جائے گا, میری آنکھیں وضو کر لیں گی, آپ مجھے دعا دے دیں گے, میری نجات کا سامان ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. مسجد نبوی کا ماحول ہے, نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. سلمان محمدی کہتے ہیں مسجد کے ایک کونے میں, توجہ, علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے. مسجد کے دوسرے حصے میں جوانان جنت کے سردار حسن حسین بیٹھے ہوئے تھے. سلمان کہتا ہے, توجہ فرمائے گا, میری نگاہ اس چہرے پر تھی جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. پیروال کا مجمع 5 منٹ زندگی کے دے دو, پھر نہ دینا زندگی میں, دعا دے دوں گا. توجہ فرمائیے گا. سلمان کہتا ہے میری نگاہ علی کے چہرے پر تھی, علی ابن ابی طالب کی نگاہ ہے. توجہ, قبلہ ادب کا جملہ کہہ رہا ہوں, شاہ صاحب جملہ کہہ رہا ہوں. کہتا میری نگاہ اس چہرے پر تھی جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے, اور عین اللہ کی نگاہ حسین کے کعبہ رخسار پر تھی. میرے لفظ کی قدر فرمانا. سلمان کہتا میری نگاہ ہے علی کے چہرے پر, میری نگاہ ہے علی کے چہرے پر, علی کی, عین اللہ کی پاکیزہ نگاہ ہے حسین کے کعبہ رخسار پر. اللہ اکبر. حسین کے کعبہ رخسار پر. کہتا ہے میں علی کو دیکھ رہا تھا, علی حسین ابن علی کو, علی حسین کو دیکھ رہے تھے. ماحول مسجد نبوی کا تھا. سلمان کہتا ہے حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, علی ابن ابی طالب بھی تھے. کیا جملہ ہے اور کیسے پڑھوں, خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے. جملہ سنیے گا. کہتے ہیں سلمان جب علی ابن ابی طالب کنٹینیو متواتر کافی دیر تک جب حسین کو دیکھتے رہے, سلمان کہتا میں نے اپنی جگہ چھوڑی, اپنی جگہ چھوڑ کرنا میں علی کے پاس آیا. میں نے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں دست بدستہ ہو کے نا ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا یا علی, تمہارے حسین کے دیکھنے کے انداز سے مجھے ایسا لگ رہا ہے انکا تحب الحسین اکثر من حسن, کہ آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں. کوئی حسینی نہیں بیٹھا ہے یار آج مجمع میں, حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں. تو جو فرمائیے گا, بس اتنا جملہ کہنا تھا. خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا نا, میرے سامنے یہ جملے آ رہے تھے. حسین وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. حسین وہ ہے پنجتن آل ابا میں جس سے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں, علی بھی محبت کرتے ہیں, حسن بھی حسین سے محبت کرتے ہیں. تو جو آغوش عصمت میں حسین کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنے والا, بنانے والا, تربیت کرنے والا, آغوش عصمت میں تربیت کرنے والی سیدہ بھی حسین سے محبت کرتی ہے. میرے ساتھ ہمراہی فرمانا, حسین سے محبت کرتی ہے. یعنی پنجتن کی محبتوں کے مرکز کا نام ہے حسین.
نہ سمجھو تمہاری اپنی مرضی میں جا رہا ہوں پڑھ کے. توجہ فرمانا. پنجتن کی محبتوں کا مودتوں کا محبتوں اور مودتوں کا مرکز ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب. جب سلمان نے کہا نا, کہا یا علی انی اظن انک تحب الحسین اکثر من حسن, میری نظر میں آپ حسین سے زیادہ, آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں. 4 جملے کہہ کے منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت علی ابن ابی طالب نے, سارے نمازی بھی متوجہ تھے, سلمان محمدی بھی تھے, پڑھنے والے علی تھے, فضائل حسین کے تھے, سننے والے نمازی تھے. سلمان سر فہرست تھا, جیسے آپ سلمان مزاج بیٹھے ہیں, سلمان سر فہرست تھا. تو جو فرمائیے گا علی ابن ابی طالب نے عظمت حسین کے 4 جملے کہہ کر منبر چھوڑنے لگا ہوں. عظمت حسین کے, حسین ابن علی کی عظمت کے علی مولا نے 4 جملے کہے. تم جملہ سنیے گا, 4 جملے کہے. کہا سنو سلمان, بتاؤں میرا حسین کس عظمت کا مالک ہے. کہا ہوا سر من اسرار اللہ, ہوا کنز من کنوز اللہ, ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وما اللہ سفینتہا. خدا کی قسم سے قیمتی جملے نہ آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھ سکتا ہوں, نہ تمہاری پاکیزہ سماعتوں تک پہنچا سکتا ہوں. حسینیت کا پیغام میں نے دے دیا. تو جو آپ سمجھو یہ حسین ہے کون, یہ حسینیت ہوتی کیا ہے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, سنو سلمان, میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کہا ہوا سر من اسرار اللہ ہے, کہا میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. توجہ, ہوا کنز من کنوز اللہ, وہ مالک جس نے تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک اس ساری کائنات کو اپنے خزانوں سے پر کر دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بولیے بولیے, جو حسینی بیٹھے ہو یا گھبرا گیا میں پھر علی پڑھوں, نہیں اب حسین پڑھوں گا. تو جو فرمائیے گا میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. شیعہ حسینی, میں خدا کی قسم تکلف سے آج تک مجلس نہیں پڑھتا. توجہ فرمائے گا, نہ تکلف سے مجلس پڑھتا ہوں, نہ سطحی اور سرسری بات کرتا ہوں, دل سے بات کرتا ہوں, دلوں تک پہنچاتا ہوں. توجہ فرمائے گا, حسینی تو کتنا خوش بخت ہے جب روز قیامت جائے گا, کہیں سے علی تیری شفاعت کرے گا, کہیں سے حسن کرے گا, کہیں سے سیدہ کرے گی, کہیں سے حسین کرے گا. خدا کی قسم ہزار صفحے لگی ہوئی ہوگی. صادق آل محمد فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. حسینیوں کی علیحدہ ایک جماعت ہوگی, یعنی کہ حسین ابن علی شفاعت کرے گا. میں جملے پڑھنے بیٹھ گیا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہا بتاؤں میرا حسین کیا ہے. کہا ہوا ذخیرہ, تو ذخیرہ تو سمجھتے ہو نا, یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اس کا کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے. تو جو فرمائیے گا, کہا ہوا ذخیرہ تو آل محمد یوم القیامت, روز قیامت ہم آل محمد جب اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے, ہم آل محمد کے ذخیرہ کا نام بھی حسین ابن علی ہے. یار عظمت حسین اس کی قیمتی میں کیسے پڑھوں. جیتے رہو, جیتے رہو, جیتے رہو, جیتے رہو. محمد پر کہ جب ہمارا سفینہ نجات ہوگا, ہم اپنے چاہنے والوں کو جب نجات کی طرف, بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں فضائل کے حصے کا, تیاری کرو, عبادت کرنی ہے مل کے. تو جو فرمایا چاہیں گے تو میں خاک پہ بیٹھ کے غریب کا تذکرہ کر دوں گا, لیکن جملہ سن لیجئے گا. کہ ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت, روز قیامت آل محمد کے ذخیرہ کا نام ہے. علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں آل محمد کے ذخیرہ کا نام ہے حسین. اور جو آخری جملہ کا, کہ ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہے, نجات کے سفینے ہیں. میں لفظ کہہ رہا ہوں, قدر فرمانا. کہ ہم آل محمد کے سفینہ نجات کے ناخدا کو حسین کہتے ہیں. هو ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وما اللہ سفینتہا. حسین ابن علی کیا ہے؟ آل محمد کے سفینہ نجات کا. میری طرف دیکھنا, مصائب کے جملے میں جا رہا ہوں, کوئی بچہ ادھر ادھر نہ دیکھے. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا. آل محمد کے سفینہ نجات کے ملاح کو حسین کہتے ہیں, عزادار
मातमदार, सोगवार, हुसैनी अपनी माओ बहनों और कनीजाने सानिया जहरा को घर से निकल कर पैगंबर को पुरसा देने वाले, तवज्जो फरमाइएगा, अजर रिसालत अदा करने वाले, मेरा जुमला सुन के जाना। जब घर से निकला करो ना, ये ना सोचा करो कि मैं पुरानी चटाई पर बैठने जा रहा हूँ। जब घर से निकला करो ये ना सोचा करो मैं खाक पर बैठने जा रहा हूँ। पैगंबर ने ये फरमाया था, इन्नल हुसैना बाबुम मिन अबवाबिल जन्नत, मेरा हुसैन जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। जब कोई आजादार घर से निकलता है ना, खुदा की कसम मैं जुमला कह रहा था, मेरा अपना जहां है, मैं बड़ा बाशौक इंसान हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, जब मैं ये जुमला पढ़ रहा था ना, पैगंबर क्या फरमाना चाहते हैं, मेरे हुसैन के आजादार जब घर से निकला करना, ये सोच के ना निकला कर मैं पुरानी चटाई पर बैठने जा रहा हूँ, ये सोच के निकला कर मैं जन्नत के दरवाजे पे बैठने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं जन्नत के दरवाजे पर बैठने जा रहा हूँ। किबला सादात बैठे हो, इजाजत है मैं 5 मिनट इबादत कर लूँ, मुझे दुआ दे देना। आजादारो जो हुसैन जिसका आजादार जन्नत के दरवाजे पे बैठा है, आजादारो करबला में इतना गरीब हो गया बतूल का चांद। अजरुकुम अल्लाह, मुझे आंसुओं की खैरात दे दो, मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, कहा कि इतना गरीब हो गया बतूल का चांद। जुमला कहूं, नाना की उम्मत के सामने हुसैन गुर्बत की बातें करने लगा। आजादारो गरीब ने ना पहली गुर्बत की बात की, जुमला एक कहना है, तुम्हारा जो अज़ा का मिजाज होगा ना, हर आंख वुजू करेगी मैंने भीख मांगी है दरे हुसैन से। अजरुकुम अल्लाह, कहा जब हुसैन ने ना गुर्बत की बातें करने लगा, आजादारो गरीब ने पहली गुर्बत की बात की, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अल्लाह अकबर कहा, जिनको लेके आया था वो छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया। अल्लाह अल्लाह, मैं बड़े पर्दे में जुमला पढ़ गया। अजरुकुम अल्लाह, दूसरा इस्तिगासा किया। आजादारो दूसरा इस्तिगासा क्या किया, कहा हल में मुगी से युगी सुना, कोई है हमारे दाद रसी करने वाला, फरियाद रसी करने वाला, और पीर महल का आजादार। तीसरा जुमला कहूँ, आजादारो जहाँ गरीब खड़ा था ना, आजादारो कहीं से अली अकबर का कातिल नजर आता। अजरुकुम, नहीं आवाज से कोई रोक सकता, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अजरुकुम अल्लाह, कहीं से अब्बास के कातिल नजर आते हैं। आजादारो हुसैन, मैं दूसरा जुमला कह देता हूँ, चलो तुम इबादत करना चाहते हो। आजादारो जहाँ हुसैन खड़े थे ना, आजादारो दुश्मन ताने देते थे, कहाँ गया तेरा अब्बास, कहाँ गया तेरा अली अकबर, कहाँ गए तेरे चाहने वाले, हाँ या ज़हरा ये तेरे बेटे की गुर्बत के रोने वाले हैं, बकी से नजर करम फरमा दीजिए। आजादारो जब हुसैन ने ना गुर्बत का जमान इस्तिगासा किया ना, आजादारो हुसैन ने जब गुर्बत का इस्तिगासा किया, आजादारो पढ़ूं, तीसरा गुर्बत का इस्तिगासा किया। आजादारो दुश्मन ताने देता था, हुसैन बहनों के खैमों की तरफ देखता था। अजरुकुम अल्लाह, मुझे इससे ज्यादा आजाद चाहिए, मैं तो आंसुओं का तलबगार हूँ निजात के लिए। आपकी और मेरी निजात इन्हीं गमे हुसैन के आंसुओं में है। आजादारो एक मर्तबा गरीब ने ना, जवान बेटा मेरी तरफ देखना, एक दफा गरीब ने ना आजादारो इस्तिगासा करके कहा, हाल में ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है रसूल ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत करने वाला। आजादारो इससे बड़ा गरीब कौन होगा। ज़ियारत आशूरा से मैंने जुमला लिया, पीर महल का मजमा, हाँ कदर करना मेरे इस जुमले की। आजादारो हुसैन करबला में इतना गरीब हो गया था, सादात बैठे हो, इतना गरीब हो गया था। आजादारो हुसैन लाशें उठाते थे, ये जालिम तबल बजाते थे। अल्लाह अकबर, हुसैन लाशें उठाते थे, ये जालिम तबल बजाते थे। आजादारो हाँ हाँ, हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया, ये ढोल बजाते थे, ये नाचते थे। अजरुकुम अल्लाह। आजादारो अब जुमला मसाइब का कह रहा हूँ। आजादारो जब गरीब ने ना गुर्बत के 3 इस्तिगासे किए, अरबाब मकातिल ने लिखा है, सहराए करबला में बिखरे हुए लाशें तड़पने लगे। अजरुकुम अल्लाह, रो लो अगर इजाजत देता है मिजाज तो, गरीब की गुर्बत में आंसू बहा लो। अजरुकुम अल्लाह। आजादारो सहराए करबला में बिखरे हुए लाशें तड़पने लगे। मैं घबरा गया जब मैंने ये जुमला पढ़ा था ना, कहीं से अब्बास का बगैर बाजुओं के लाशा उठा,
کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا لاشا اٹھا، کہیں سے قاسم کا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال جنازہ اٹھا۔ اجرکم اللہ ازادارو۔ دوسرا منظر لکھا ازادارو، اب جو غریب نے نا، بس 5 منٹ میں نے مانگے آپ سے، اب جو غریب نے خیموں کی طرف دیکھا نا ازادارو، کیا دیکھا؟ حسین نے بیٹا میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھاؤ۔ ازادارو حسین نے نا کیا دیکھا؟ ازادارو ادھر استغاثہ کیا، ادھر غریب نے دیکھا سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے۔ آواز دے کر کہا زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا جہاد کربلا نہیں ہے، سجاد کا جہاد کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار ہے۔ لو جملے لے لو ازادارو، ماتم کر لینا۔ ازادارو جب حسین نے استغاثے کیے نا ازادارو، ایک مرتبہ شجاعت حیدریہ کے وارث حسین نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ بہن در خیمہ پر کھڑی دعا دے رہی تھی، کہہ رہی تھی آج ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو۔ ازادارو حسین بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، فوج کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، ازادارو سروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ازادارو غریب حملے کرتے کرتے ازادارو حسین نے 3 کام کیے، میری عبادت مکمل ہو گئی۔ ازادارو پہلا کام کیا، ازادارو حملے کرتے کرتے نا کبھی فرات کے کنارے چلے جاتے، کہتے عباس اٹھو پیاسے کی جنگ دیکھو۔ کبھی علی اکبر کے لاشے پہ آتے، کہتے علی اکبر اٹھو بابا کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہوگا مصائب ہوگا، ہاں موسم کی شدت کا مجھے اندازہ ہے ازادارو، لیکن بہت میں نے عبادت کر لی۔ ازادارو تیسرا کام جو حسین نے کیا نا ازادارو، حسین نا اب ذرا توجہ سے مصائب کی طرف رہنا، مجھے دعا دے دینا۔ ازادارو تیسرا کام حسین نے کیا کیا؟ جب غریب حملے کرتا تھا نا ازادارو، حسین جب بہنوں کے خیموں کے قریب سے حسین گزرتے، ازادار بننا تمہیں حسین کا واسطہ، ازادارو جب غریب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے نا ازادارو، حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ میں نے علماء سے پوچھا، خود پڑھا آخر حسین اب بہنوں کے خیموں کے قریب جب گزرتے تھے تو اللہ اکبر کی آواز کیوں کہتے تھے، کیوں بلند کرتے تھے؟ ازادارو علماء نے یہی لکھا، جب حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے زینب کو تسلی ہو جاتی میرا ماں جایا زندہ ہے، سکینہ کو تسلی ہو جاتی میں یتیم نہیں ہوئی، اور رباب کو تسلی ہو جاتی میری مانگ نہیں اجڑی۔ میری طرف رہنا، میں 2 منٹ مزید مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا، ازادارو اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی۔ پڑھنے لگا ہوں مسائل، میری طرف رہنا، کیا مومنین بیٹھے ہو؟ ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی۔ ازادارو خیمے میں بیٹھی ہوئی گھبرا گئی ام المصائب، ازادارو حیا کی چادر سر پہ لی، علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ گئی، ازادارو دائیں گئی بائیں گئی، ازادارو فوجوں کی بھیڑ گارد اڑی ہوئی، علی کی بیٹی کو حسین نظر نہ آیا۔ سنا تو اتنا کہنے والے کہتے تھے اسے مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ، ماں بہنوں تمہارے حصے کا میں نے جملہ کہا ہے۔ ازادارو علی کی بیٹی ازادارو سن رہی ہے اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ، ازادارو نیزے تلواریں تیروں کی بارش ہے۔ ازادارو میں آپ کو بہنیں بیٹھی ہو نا، بھائیوں کی بہنیں بیٹھی ہو، ازادارو جملہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، جی چاہے گھر جا کے نا ازادارو مصلی عبادت پہ بیٹھ کے رو لینا، اگر جہاں موسم کی شدت اجازت نہیں دے رہی۔ ازادارو جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا، ہمارا بھی تو رواج ہے نا، کسی کو دیکھنے کے لیے جوانوں نکلے، اگر نظر نہ آئے یا ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں یا کسی اونچی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، بس کیسے یہ جملے پڑھوں عبادت ہو جائے۔ ازادارو جب بھائی نظر نہ آیا، علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ پیر محل کا مومن میں ٹھہر گیا تاکہ آپ گریہ فرما لے۔ ازادارو آپ بہن اونچی جگہ پہ آ کھڑی ہوئی، سفید ریش مومن ماں بہنوں، ازادارو جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ازادارو ماتم کر لینا،
دونوں ہاتھ اٹھ جائے۔ علی کی بیٹی نے منظر کیا دیکھا، عزادر و شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ تھا، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، ہاتھ میں خنجر، یہ وار کر رہا تھا، حسین زیر خنجر تڑپ رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، آواز دیتی تھی، تم میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ اجرکم اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے، میں نے لا الہ الا اللہ سے بات شروع کی تھی، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، عزادر عمر سعد نے رخ بدلا۔ عزادر آپ سنیے گا، ایک جملہ عبادت کا ہو گیا، بڑی عبادت ہو گئی، خدا سب کو سلامت رکھے، حسین ابن علی کے صدقے میں آپ کو اللہ زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ عزادر رو لینا اس جملے پہ۔ عزادر جب بہن نہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے نہ، قبلہ شاہ صاحب، علی کی بیٹی جب دعائیاں دے رہی تھی، بچ جائے حسین، زینب دعائیاں دے رہی تھی، عزادر جب بی بی کی آواز نہ زیر خنجر قبلہ حسین کے کانوں تک پہنچی، جوانی نہ دیکھنا، جب حسین کے کانوں پر پہنچی نا، لو پیر محل کا مومن بیٹھا ہو، میں دعا لیے بغیر چلا جاؤں، عزادر زیر خنجر ہاتھ سے اشارہ کیا، زینب خیمے لوٹ جاؤ، میں مقام امتحان میں ہوں۔ عزادر میری طرف دیکھ لے، میری بہنوں ماں، علی کی بیٹی نے ایسے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، الٹے قدم چلنا شروع کیا، ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین ہلی۔ اجرکم اللہ، سرخ اندھیری چلی، عزادر کہاں جائے؟ اب آخری جملہ، کہاں جائے؟ عزادر سیدھی سید سجاد کے خیمہ میں آئی، جملے سن کے رو لینا، سید سجاد کے خیمہ میں آئی، بی بی نے شانہ ہلایا، کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا، نامحرم خیمہ میں آ گئے۔ اجرکم اللہ، اب جو سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، ہمت نہ تھی، لو پیر محل والوں جملہ لے کے گھر رو لینا، عزاداروں سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، جب اٹھ نہ سکے نا، ایک مرتبہ کا پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، عزاداروں اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سجاد نے نو کے نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا، دونوں ہاتھ پہ شادی پہ رکھے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے پسے گردن ذبح ہونے والا، ہائے میرا مسافر بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم